اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت 10 سے 15 منٹ تک دیوار سے ہاتھوں کی مدد سے لگا کر سر کو نیچے اور پاؤں کو اوپر اٹھا کر الٹے کھڑے ہونے کی مشق کریں۔ یہ پرانا یوگا آسن دماغ میں خون کے بہاؤ کو تیز کر دیتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور تھائرائیڈ گلینڈ کو متوازن کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ البتہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اس سے احتیاط کریں۔ سیب کو صبح کے وقت کھانے سے جسم دن بھر متوازن توانائی حاصل کرتا ہے اور بے وقت بھوک بھی نہیں لگتی۔ انار کے دانے روزانہ استعمال کرنے سے خون کی روانی بہتر اور دل مضبوط رہتا ہے۔ کیلا ورزش کرنے کے بعد کھانے سے پٹھوں کی تھکن جلد ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پپیتا خالی پیٹ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے اور ہاضمہ فعال ہوتا ہے۔ آم کی کاشیں نمک کے بجائے لیموں کے ساتھ کھانے سے غذائیت زیادہ مؤثر رہتی ہے۔ خربوزہ گردوں کو صاف کرنے اور پیشاب کی جلن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انگور کو دھو کر چھلکے سمیت کھانے سے جلد اور آنکھوں دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تربوز دن کے پہلے حصے میں کھانے سے جسم میں پانی کا توازن بہتر رہتا ہے۔ ناشپاتی آنتوں کی حرکت کو درست رکھتی ہے اور قبض سے بچاتی ہے۔ اسٹرابیری میں موجود قدرتی فائبر وزن کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ گاجر کا رس ہفتے میں چند دن پینے سے بینائی میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔ پالک اور سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال خون کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ ٹماٹر کو پکا کر کھانے سے اس کے فائدہ مند اجزاء پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ کھیرا اور پودینہ ملا کر کھانے سے جسم کی اندرونی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بند گوبھی کا سلاد نظام ہضمہ کو درست رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ شملہ مرچ وٹامن سی سے بھرپور سبزی ہے جو قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے۔ چقندر جسم میں آئرن کی کمی پوری کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوتی ہے۔ مٹر اور لوبیا سبزیوں سے حاصل ہونے والے پروٹین ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ مختلف رنگوں کے پھل ایک ساتھ کھانے سے جسم کو متوازن غذائیت ملتی ہے۔ روزانہ مناسب مقدار میں پھل اور سبزیاں شامل کرنے سے مجموعی صحت بہتر اور جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ اپنے نہانے کے پانی کے بہاؤ کے دباؤ کو کم رکھیں اور جسم پر پانی کے بہاؤ کو پیروں سے شروع کرتے ہوئے دل کی طرف لے جائیں، پھر دل سے سر کی طرف۔ یہ ترتیب خون کی گردش کو فطرتی انداز میں متوازن کرتی ہے، اعصاب نظام کو پرسکون کرتی ہے، جبکہ اچانک تیز بہاؤ والے پانی سے سر سے شروع کرنا سر درد اور بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ قدیم چینی فلسفہ تاؤزم کے بانی لاؤ تاؤز کے بارے میں ایک حکایت مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک گاؤں سے گزرے جہاں لوگ بہت بیمار ہوئے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے پوچھا، تمہارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے ایک گندے تالاب کی طرف اشارہ کیا۔
لاؤ تیزو نے کہا، پہلا کام یہ کرو کہ اس تالاب کو صاف کرو، پانی کے آنے کا رستہ صاف کرو، پھر اپنی دوا کی فکر کرو۔ گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا۔ جب صاف پانی آنے لگا تو لوگوں کی صحت میں خود بخود بہتری آنے لگی۔ لاؤ تیزو نے کہا، بیماری کی جڑ اکثر ہمارے آس پاس کی گند میں ہوتی ہے، ہمارے جسم میں نہیں۔ صفائی صرف زہری چیز نہیں، یہ صحت کی بنیاد بھی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ماحولیاتی حفظان صحت کی گہری اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے کان کی لو اور کان کے پیچھے کی ہڈی پر روزانہ 2 منٹ تک ہلکی ہلکی مالش کریں۔ روایتی ایکو پریشر کے مطابق یہ نکات آنکھوں کی تھکاوٹ، سر درد اور جبڑوں کے تناؤ کو کم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ نیز یہ چھوٹی سی عادت سننے کی حس کو بھی بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، کھیرا کھانے کے بعد اس کے چھلکے پھینکنے کے بجائے انہیں آنکھوں پر 10 منٹ کے لیے رکھیں یا چہرے پر مس کریں۔ کھیرے کے چھلکوں میں موجود معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹس آنکھوں کی سوجن کو دور کرتے ہیں، جلد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک فوری اور قدرتی فشل کا کام دے گا۔ اپنے سونے کے کمرے میں ٹیکنالوجی کے آلات کم سے کم رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو الیکٹرانک گھڑی کو بھی اپنے سر سے 3 فٹ دور کریں، اس سے برقی مقناطیسی لہروں کا اثر کم ہو جائے گا۔ آپ کی نیند کی قدرتی چکر میں مداخلت کی شرح میں نمایاں کمی آئے گی۔ پانی پینے کے لیے مٹی کے گھڑے یا سیرامکس کے برتنوں کو ترجیح دیں، خاص طور پر گرمی میں، کیونکہ یہ برتن پانی کو قدرتی طور پر ٹھنڈا رکھتے ہیں اور ان میں سے پانی میں مفید معدنیات شامل ہونے کا امکان ہوتا ہے، جبکہ پلاسٹک یا دھات کے برتنوں میں پانی رکھنا پانی کی خصوصیت کو کھو دیتا ہے۔ اپنے جوتوں کا انتخاب کرتے وقت ان کے سائز پر خصوصی توجہ دیں۔ جوتا تنگ یا ڈھیلا نہ ہو، اس کا تلا قدرتی موڑ سپورٹ کرے، کیونکہ غلط جوتوں کا مسلسل استعمال نہ صرف پیروں بلکہ گھٹنوں، کمر اور ریڑھ کی ہڈی تک مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے بالوں میں تیل لگانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک بالوں کو نہ دھوئیں تاکہ جلد تیل کو جذب کر سکے، اور تیل لگانے کے بعد سر کی ہلکی مالش ضرور کریں تاکہ خون کی گردش بڑھے اور تیل کے فوائد گہرائی تک پہنچ سکیں۔ ایک پرانی ہندوستانی حکایت میں ایک راجا کا ذکر ہے جو ہر وقت چڑچڑا اور غصے میں رہتا، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہمیشہ بلند رہتا۔ ایک دن اس کا حکیم اسے جنگل میں لے گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کو کہا، پھر اس راجا کو حکم دیا کہ وہ صرف پرندوں کی آوازیں سنے، ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرے اور درخت کے پتوں کی حرکت کو دیکھے۔ راجا نے احتجاج کیا، مگر حکیم کے اصرار پر 20 منٹ بیٹھا رہا۔ جب وہ اٹھا تو اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ حکیم نے کہا، آپ کا علاج جہاں درختوں کے پاس ہے، محل کی دواؤں میں نہیں۔ جب آپ فطرت سے جڑیں گے تو آپ کا غصہ خود بخود کم ہو جائے گا اور آپ کا فشار خون بھی۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت کے ساتھ وقت گزارنا ایک طاقتور نفسیاتی اور جسمانی علاج ہے۔ ہفتے میں 1 بار اپنی ناف میں ہلکے ہاتھ سے
گھڑی کی سمت اور پھر گھڑی کی مخالف سمت میں مالش کریں۔ عبارت کے مطابق ہمارے جسم کا مرکز ناف ہے اور اس کی مالش قبض، ہاضمے کے مسائل اور تناؤ کو دور کرنے میں نہایت مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، اپنی انگلیوں کے پوروں پر ہلکا ہلکا دباؤ ڈال کر مالش کریں۔ خاص طور پر انگوٹھوں پر روایتی ریفلیکسولوجی میں ہر انگلی کا تعلق جسم کے مختلف اعضاء سے ہوتا ہے۔ ان کی مالش ان اعضاء کی فعالیت کو بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے درمیان میں پیالے میں ہاتھ ڈال کر یا کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں۔ بیٹھ کر اور متنا سے منہ لگا کر پانی پئیں۔ اس سنت پر عمل کرنے سے پانی کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے اور ہاضمے کے عمل میں خلل نہیں پڑتا۔ اپنے سر کو ہمیشہ نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ بہت گرم پانی سر کی جلد کو خشک کر کے خشکی اور خارش کا باعث بن سکتا ہے اور یہ بالوں کی قدرتی تیل کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اپنے چہرے کو دھونے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کریں، کپڑے یا اسفنج کا نہیں، کیونکہ ہاتھوں کی جلد زیادہ نرم ہوتی ہے اور وہ جلد پر سختی سے رگڑ نہیں ڈالتے، جس سے جلد پر جھریوں اور کھچاؤ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سبز چائے پینے کے بعد استعمال ہونے والے ٹی بیگز کو فریج میں رکھیں اور انہیں آنکھوں پر یا جلد کے کسی بھی سوجن والے حصے پر 10 منٹ کے لیے رکھیں۔ سبز چائے میں موجود ٹینن سوجن اور سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اپنے برش کو دھونے کے بعد ہمیشہ خشک جگہ پر کھڑا رکھیں۔ گیلا برش بیکٹیریا کی افزائش گاہ بن جاتا ہے اور ہر 2 سے 3 ماہ بعد اپنا ٹوتھ برش ضرور بدل لیں۔ جاپان کے ساموری جنگجوئی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ اپنے جوانوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ایک خاص اصول سکھاتے تھے جسے ایکٹیو ریسٹ کہا جا سکتا ہے۔ ایک کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ساموری ہمیشہ تھکا ہوا رہتا تھا۔ اس کے استاد نے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حساب رکھنے کا کہا۔ نوجوان نے دیکھا کہ وہ یا تو سخت جسمانی تربیت میں مصروف رہتا ہے یا پھر مکمل آرام کرتا ہے۔ استاد نے کہا، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اپنے جسم کو 2 انتہاؤں میں رکھتے ہو۔ تمہیں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ہلکی پھلکی چہل قدمی، گہری سانسیں لینا، پرسکون بیٹھ کر چائے پینا بھی ایک قسم کی بحالی ہے۔ اس اصول پر عمل کرنے سے نوجوان کی توانائی بحال ہو گئی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے محنت اور آرام کے درمیان توازن کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنے کھانے میں ناریل کے تیل کا استعمال بڑھائیں۔ خاص طور پر اسے ہلکی آنچ پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ناریل کا تیل زیادہ درجہ حرارت پر بھی اپنی ساخت برقرار رکھتا ہے، زہریلے مرکبات پیدا نہیں کرتا، نیز یہ میڈیم چین ٹرائی گلسرائڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو توانائی میں فوری تبدیل ہونے کا باعث بنتے ہیں اور وزن کے انتظام میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے جسم کے قدرتی درد کش نظام کو متحرک کرنے کے لیے روزانہ کچھ وقت ہنسی کے لیے مختص کریں، چاہے وہ کوئی مزاحیہ ویڈیو دیکھ کر ہو، کامیڈی شو دیکھ کر ہو یا دوستوں کے ساتھ پر لطف گفتگو کر کے، کیونکہ ہنسی کے دوران ہمارا جسم
اینڈروفنز خارج کرتا ہے جو قدرتی طور پر درد کو کم کرتے ہیں، تناؤ کے ہارمون کو ریسٹول کی سطح کو گھٹاتے ہیں، تناؤ کے ہارمون کارٹیسول کی سطح کو گھٹاتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو بھی بہتر بناتے ہیں، جس کا مجموعی اثر ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ اپنے میٹابولزم اور ہارمونل توازن کو برقرار رکھنے کے لیے رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے میں کم از کم 12 سے 14 گھنٹے کا وقفہ، جسے وقفے سے فاسٹنگ بھی کہا جاتا ہے، رکھنے کی کوشش کریں، مگر اس دوران پانی، کالی کافی یا بغیر چینی کے چائے پی سکتے ہیں۔ یہ عمل خلیوں کی مرمت کی عمل آٹوفیجی کو تیز کرتا ہے، وزن کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرتا ہے، جو طویل المدت صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنی جلد کی حفاظت کے لیے سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے مضر اثرات سے بچاؤ کو معمول بنائیں، اور اس کے لیے ہمیشہ معیاری سن سکرین کا استعمال کریں، چاہے موسم ابر آلود کیوں نہ ہو۔ نیز، ٹوپی اور چشمے کا استعمال بھی لازمی کریں، کیونکہ یہ شعاعیں نہ صرف جلد کی کینسر کا سبب بن سکتی ہیں، بلکہ جلد کی قبل از وقت بڑھاپے کی علامت، جھریاں، داغ دھبے کا باعث بھی بن سکتی ہیں، اور ان سے تحفظ آپ کی جلد کی صحت اور جوان نظر آنے کی کلید ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان میں کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ غصہ ذہنی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ زیادہ غصہ یادداشت کمزور کرتا ہے، بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق غصہ کرنے سے دماغی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ غصہ بے چینی، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ جیسی بیماریوں کی جڑ ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں قدرتی حرکت کو بڑھانے کے چھوٹے چھوٹے طریقے ایجاد کریں، جیسے فون پر بات کرتے وقت کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ چلنا، ٹی وی دیکھتے وقت کمرے میں ہلکی پھلکی اسٹریچنگ کرنا، یا گاڑی کو منظر سے دور پار کر کے پیدل چلنا، کیونکہ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ مسلسل بیٹھے رہنا ایک نئی قسم کی تمباکو نوشی کی مانند ہے، جو میٹابولزم سنڈروم، دل کی بیماریوں اور قبل از وقت موت کے خطرے کو بڑھاتی ہے، اور دن بھر میں وقفے سے ہونے والی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں اس مضرت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔